میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پر سکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودے بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک ہی چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا، کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع وارث مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے کے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالہ لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی کہ کوئی مجرم ٹھہرا کوئی مظلوم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے اس کے پکارنے پر رشک کرتا ہے، وہ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔